اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 سے 66 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور یقیناً عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم جانتے ہو ان لوگوں کو اعتدوا منکم جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی السبت ہفتے کے دن۔ فَقُلْنَا پھر ہم نے کہا لہم ان سے کونوا تم ہو جاؤ قردۃ خاسئین ذلیل و رسوا بندر۔ فجعلناها پھر ہم نے بنا دیا ان کو نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، عبرت جو ان سے پہلے تھے اور جو ان کے بعد والے ہیں ان کے لیے، وموعظۃ للمتقین اور یہ نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں ان تذبحوا بقرہ کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالوا تو انہوں نے کہا اتتخذونا ہزوا کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قال تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں ان اکون من الجاہلین جاہلوں میں سے ہو جانے سے۔ سابقہ آیات میں بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں کھلم کھلا تھیں ان کو اشارتاً ذکر کیا جا رہا ہے، جن کی تفصیل قرآن پاک میں مختلف مقامات پر موجود ہے۔ آج کے سبق میں بھی اسی چیز کا تسلسل ہے اور آگے یہی چیزیں ابھی چل رہی ہیں۔ دو نمازیں تھیں جو بنی اسرائیل پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تھیں، اور اس کے ساتھ ایک دن جو ان کو اختیار دیا گیا کہ تم اپنے لیے عبادت کا مقرر کر لو، تو انہوں نے ہفتے کا دن اپنے لیے مقرر کیا۔ اب ہفتے کا دن یہ تھا کہ اس میں تم نے عبادت کرنی ہے، اور خاص طور پہ ان کو روک دیا گیا دنیا میں مصروف ہونے اور کاروبار کرنے سے، اور وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے، یہ ان کا گزران تھا، کھاتے پیتے بیچتے اس کو، کہ تم نے یہ نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ باقی آپ کے پاس 6 دن ہیں، اس سے آپ کماؤ کھاؤ، لیکن ہفتے کے دن ذرا ان سارے فکروں سے آزاد ہو کے اللہ کی عبادت کرنی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی تھی، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ اب وہ آگے پیچھے اتنا شکار نہیں ہوتا تھا جتنا ہفتے کے دن ہوتا تھا۔ اب انہوں نے کیا سوچا کہ ایک ہیلا تراشا۔ ہیلا یہ تھا کہ ایک دور بڑا گڑھے کھودے اور اس کے طرف رستہ بنایا پانی آنے جانے کا، اور وہ ایسا کرتے کہ ہفتے والے دن اس کو نہ کھول دیتے تاکہ وہ مچھلیاں آتی وہ ادھر بھی چلی جاتی اور اس کے بعد وہ بند کر دیتے، اگلے دن آ کے پکڑ لیتے اس کو۔ لیکن اب یہ جو تھا ایک ذہن اور ساری یہ چیزیں تو اسی طرف تھیں، تو ان کو روکا گیا۔ 3 گروہ بن گئے ان میں، ایک وہ تھے جو شکار کرتے تھے، دوسرا وہ تھا کہ جو ان کو منع کرتا تھا، اور تیسرا خاموش رہنے والا تھا۔ آگے تفصیل آئے گی اس واقعے کی کہ 2 گروہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل اور رسوا بندر بنا دیا۔ ہیلا کیا تھا نا، باندر کی بھی یہ خصلت ہوتی ہے کہ وہ بھی ہیلا کرتا ہے، جو اس کو کرو گے وہ اس نے الٹ سیدھا کرنا ہے، اسی طرح شکار نہیں کرنا۔ اب جب انہیں کہا جاتا تو ہم نے کون سا کیا ہے، ہم تو یہ کر رہے ہیں، اور عبادت کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے اور ادھر بھی نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ سزا دی کہ ان کو ذلیل اور رسوا بندر کی شکل میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان لوگوں کو بھی جانتے ہو اعتدوا منکم، اب یہ ان کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے نبی کی مخالفت کی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو اب یہ ساری باتیں من وان ان کو سنائی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے کہ جو بالکل حق بات تمہیں بتلا رہا ہے۔ اور اگلی بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی الہامی کتابیں انبیاء کے پاس ہی آتی ہیں نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہوئے؟ اللہ کے سچے رسول ہوئے۔ اگر اس وقت تم نے نافرمانی کی اور تمہارے ساتھ یہ ہوا، تو اب نافرمانی کرو گے تو اب بھی کیا ہوگے؟ اسی طرح کی سزائیں تم پر مسلط ہو سکتی ہیں۔ تو لہذا آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں اور تم بھی جانتے ہو اعتدوا منکم جنہوں نے زیادتی کی ہفتے کے دن، فقلنا لهم کونوا قردۃ خاسئین، پھر نتیجتاً ان کو باندر بنا دیا گیا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا تو انہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا، اور ان کو یہ خیال نہیں ان کے ذہن میں آنے دیا کہ سب سے افضل دن ہے اس کو اپنے لیے چن لیں۔ اور جب ہمارے امت کے چننے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی کی کہ سب سے بہترین دن ہے اس کو اپنے لیے منتخب کر لو، یعنی جمعے کا دن، جمعے کا دن۔ اور جمعے کے دن کے بارے میں یہ ہمارے لیے عبادت کا ہے۔ اور آج دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر غفلت کی مہر لگا دیتا ہے۔ غفلت سمجھتے ہیں دوسرے معنوں میں ایسے سمجھیں جس طرح ایک فاتر العقل ہوتا ہے نا، جس کو دنیا کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ غفلت کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس طرح ہو جائے گا دین کے اعتبار سے وہ شخص، آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جس طرح ایک فاتر العقل آدمی ہے وہ ہوتا ہے، تو دین کے اعتبار سے یہ ہوگا، کیونکہ یہ دین سیکھنے کا بہت بڑا موقع اور ذریعہ ہے۔ یہ خطبہ صرف اس لیے نہیں کہ مغرو لاؤ اور آخری 2 منٹ بعد نماز پڑھو جی بات، خطبہ یہ اسلام اور دین سیکھنے کا بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ یہ بنیادی ایک ایسے سمجھ لیں درس ہے، سبق ہے، اسی سے سیکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر تعلیمات اسی چیز سے آگے لوگوں کے درمیان فارورڈ کی ہیں۔ تو آج جس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے، وہ واقعہ آپ جانتے ہیں، سورہ الجمعہ میں ذکر کیا گیا کہ مدینے میں قحط تھا، تھوڑا سا معاملہ کھانے پینے کی اشیاء کم پڑ گئیں، تو ایک قافلہ آیا شام کی طرف سے، تو کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ صورت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کی اذان ہو جائے تو اس کے بعد تو کسی صورت کاروبار نہیں کیا جاتا۔ ہاں نماز پڑھ لو اچھی طرح سے، فاذا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ فاذا قضیتم الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز پوری ہو جائے پھر زمین میں پھیلو، جاؤ رزق تلاش کرو۔ ہمارے ہاں کیا ہے، جمعے والے دن بسا اوقات چھٹی کر لیتے ہیں، لیکن چھٹی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سارے ہفتے کے معاملات وہ مینیج کرنے ہوتے ہیں، اور اس جمعے کے دن میں کوئی خاص اللہ کی عبادت کرنی ہے اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، بس چلتے پھرتے جہاں ملا موقع، یعنی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہوتی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے خاص الگ سے ایک جوڑا خلا آپ نے تیار کیا ہوتا تھا جو آپ پہنتے تھے۔ جمعے والے دن خوشبو کا اہتمام کرنا، ہمیں جس کے پاس خوشبو نہیں ہے وہ تیل لگا لے، اور اسی طرح غسل کا اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ ایک ایک قدم پہ ایک ایک سال کے قیام اور صیام کا اجر مل رہا ہے، کتنی بڑی بڑی نیکیاں اس کو عطا کی جا رہی ہیں ایک ایک قدم کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ اسلام کا سبق لینے، اسلام سیکھنے، درس لینے کے لیے یہ ساری چیزیں۔ اور جب اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر وہ وہی ہے، وہ غفلت والا ٹھپا لگ جائے گا، پھر بندہ کہے گا کہ یہ ادھر وہ ادھر، میں کدھر جاؤں، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا فرمان ہے، دین کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پھر وہ اسی طرح ہی گول مول زندگی بسر کرتا رہے گا، نتیجہ اس کا ناکامی نکلے گا۔ تو اس لیے جس طرح ان کے ساتھ ہوا، ہمارے لیے بھی اس میں یہ پیغام ہے۔ جس طرح ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، صرف ایک واقعے کی حد تک تو نہیں ہے نا، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے یہ ضرور ڈسکس ہونا چاہیے، اور اس کو ضرور اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ تھا اور انہوں نے نہیں کیا، نتیجتاً یہ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ ان باندروں کی صورت کے اندر تبدیل کر دیا گیا، مسخ کر دی گئی ان کی صورتیں۔ اور اگر ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ عذابوں اور اس کی سزاؤں سے ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ اب اس واقعے کو ہم نے پہلے اور بعد والے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آنے والے اور بعد والے سب کے لیے یہ عبرت بنا دی ہے کہ اس واقعے کو دیکھو، اس سے نصیحت پکڑو۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقین جو ہیں وہ کیا ہے، اس نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ہے ذکرہ، ایک ہے موعظہ۔ ذکرہ یہ ہے کسی کے سامنے اس کی یاد دہانی، ذہن میں بات آ جانا، دل میں بات آ جانا، لیکن موعظہ تب بنتی ہے جب بندہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو فائدہ اٹھانے والا کون ہوتا ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے، وہ اس واقعے سے سیکھتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس طرح ایک اگلا واقعہ ہے جو یہاں خاص تفصیل سے ذکر ہو رہا ہے کہ ایک آدمی نے دنیاوی مال و دولت کے لالچ کے اندر بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کا الزام کسی دوسرے پہ دے دیا۔ اس نے کہا جی یہ فلاں آدمی نے اس کو قتل کیا، کیا لیے؟ دنیا کے یہ مال ہتھیانے کے لیے۔ یہ دیکھیں، یہ سابقہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا، یہ لالچ اور حرص جب بندے میں آ جاتا ہے تو پھر نہ اس کو خدا ملتا ہے، نہ عزیز و اقارب ملتے ہیں، نہ دنیا ملتی ہے۔ دنیا میں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی وہ شخص ذلیل و خوار ہوتا ہے جو شخص اس راستے کے اوپر چلتا ہے۔ تو یہ دنیا کی ہوس پرستی انسان کو یہاں تک لے گئی کہ اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے اوپر دوسرے پر الزام تھوپ دیا کہ اس نے قتل کیا، اور مال سارا خود ہتھیالی ہے۔ اب یہ فیصلہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ یہ اس طرح سے ایک قتل ہوا ہے، اور جس کے در پہ یا جس کے دروازے پر یہ لاش پڑی ہوئی ہے تو وہ تو اس کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے کہ میں نے نہیں قتل کیا، یہ کسی اور نے کر کے یہاں پھینک دیا، جبکہ اس سے برآمد ہو رہا ہے، تو معاملہ تو اسی کے اوپر ہوگا۔
تو جب یہ فیصلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان تذبحوا بقرہ، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، قاتل مل جائے گا، لیکن تمہیں گائے ذبح کرنی پڑے گی، تم ایسے کرو گائے ذبح کرو، تو اس کا گوشت لیں گے، وہ گوشت اس جسم کو لگائیں گے تو معاملہ واضح ہو جائے گا۔ قالوا اتتخذوننا ہزوا، اب انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ ہم قاتل ڈھونڈنے آئے ہیں اور اس کا فیصلہ چاہتے ہیں اور آپ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گائے ذبح کرو۔ اب ان ظاہری چیزوں کی طرف سے دیکھ کے تو یہی بات لگتا تھا نا، تو مقتول کیسے ہے، مقتول کا جناب قاتل کیسے مل سکتا ہے اس گائے ذبح کرنے سے؟ لیکن یہ یاد رکھیں پیغمبر کا سٹیٹس سمجھیں، پیغمبر کا سٹیٹس یہ ہے کہ جو وہ بات فرماتے ہیں وہ حق اور سچ ہے، اس کو اسی طرح مانتے جائیں، اس کا نتیجہ خیر ہی ہے، اس کا نتیجہ بھلائی پر ہی نکلنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر کو فضول چیز یا کوئی نافرمانی جس میں تمہارا کوئی نفع نہیں ہے ایسی چیز کی طرف تمہیں دعوت دے۔ تو اب انہیں یہ کہا گیا، اب یہ قوم ایسے ویسے ماننے والے اتتخذوننا ہزوا، موسیٰ علیہ السلام ہم سے کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ایک بندہ مارا گیا اور دوسرا اوپر سے گائے ذبح کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں جاہل نہیں ہوں، یہ مذاق کرنا، بلا وجہ کسی کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، یہ جہلاء کا کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگی اور پناہ مانگنے کی طرف کہا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا گیا کثرت سے لا تکثر الضحک، کثرت سے ہنسا مت کرو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، یہ انسان کو کیا کر دیتا ہے، مردہ کر دیتا ہے، انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جب دل مردہ ہو گیا تو باقی ایمان کی اور یہ ساری چیزیں تو آٹومیٹکلی اس سے ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کثرت، اور پھر خاص طور پہ وہ مزاح کی آدمی کی یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ایک حقیقت کا کسی ایسے الفاظ میں ذکر کرنا جس سے وہ خوش ہو جائے، اس کو مزاح کہتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھیا عورت جنت میں نہیں جائے گی، اب یہ حقیقت بھی ہے کہ کوئی شخص جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا، وہ جوان ہو کے جائے گا۔ اب وہ بڑھیا پریشان ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بڑھیا ہوں، تو فرمایا وہاں جو جنت میں جائے گا نا وہ سارے بوڑھے بھی جو ہوں گے ان کو بھی کیا کر دیا جائے گا، جوان کر دیا۔ یہ ایک حقیقت پر مبنی تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لیں، وہ شخص جو جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، جھوٹ بول کے لوگوں کو ہنساتا ہے، اس کے لیے دو چیزیں، پہلی چیز کیا ہے وہ آگ میں جا رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس شخص کی یہ جو منہ ہے نا اس کو جہنم کی کینچیوں کے ساتھ پھاڑا جا رہا ہے۔ یہ سزا ہے اس بندے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت بھیڑا اور ناگوار لگتا ہے وہ شخص جو جھوٹ بول کے دوسروں کو ہنساتا ہے۔ دوسری صورت میں یہ طنز دیکھ لیں، آج کل کی صورت میں یہ مذاق چل رہا ہے اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں، یعنی جھوٹ بول کے خود سے کوئی چیز بنا کے کسی کے اوپر الزام تھوپ کے یہ کرنا۔ سورہ حجرات میں اس کی تفصیل آئے گی کہ اس چیزوں کی وجہ سے یہ آغاز ہوتا ہے دشمنی، عداوت اور معاشرے کی تباہی کا ان جملوں سے، کہ جب معاشرے کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں تو اس معاشرے کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ جب کسی بندے کسی قوم کے اندر یہ چیز آتی ہے تو وہاں ہلاکت کا آغاز ان کا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ہمارے یہ سمجھ رہے یہ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے دکھ بانٹ رہے ہیں، ان کو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آ رہے ہیں، خوشی لے کے آ رہے ہیں، جبکہ اس کا نتیجہ بہت حد تک خراب جا نکلتا ہے، حتیٰ کہ قتل تک، بغض تک، عداوتیں۔ اسی چیز سے ایک شخص کا مذاق اڑایا، اب یہیں سے دشمنی کا آغاز ہو گیا، وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے، چلتے چلتے یہ تباہ تحاسد آگے بڑھتے بڑھتے یہ نظام بہت حد تک خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ مذاق تو جہلاء کا کام ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ جہلاء والا کام میں کرنے والا ہوں، یعنی میں ایسا کرنے والا نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا، اور کہا بھی کہ ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ تو اس لیے شریعت جو کہتی ہے نا اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت بس اوقات اللہ بندوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، بس اوقات وہ ظاہر نہیں کرتا۔ تو ہم یہ مکلف ہیں اس بات کے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو منان اسی طرح تسلیم کریں۔ مزید یہ واقعہ چل رہا ہے، ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔